اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ آپ حج کے لیے اعلان کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کا اعلان کرو تاکہ لوگ پیدل بھی آئیں، سواریوں پر سوار ہو کے آئیں، دور دراز کے رستوں سے آئیں، لوگ حج کے لیے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں اعلان تو کر دیتا ہوں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا کہ آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، تم اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو جس کے مقدر میں وہاں کی حاضری تھی، عالم ارواح کے اندر بھی ان کی روحوں نے لبیک کہا۔ تو آج جو حاجی حضرات تلبیہ پڑھتے ہیں، جب تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، یہ تلبیہ اصل میں وہی ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں بلایا، تیرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، تو ہم اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے یہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے کہ دوسری عبادتوں کے اندر یا تو بدن خرچ ہوتا ہے یا مال خرچ ہوتا ہے، حج کے اندر آدمی کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف ہمارا بدن لگتا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارا مال لگتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنے جسم پر مشقت کاٹتے ہیں بھوک پیاس کے ذریعے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عین کردہ مالداروں پر وہ فریضہ ہے کہ جس کے اندر آدمی اپنا بدن بھی خرچ کرتا ہے، آدمی اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر اس نظر سے، اس نسبت سے دیکھا جائے تو حج کو دوہری نسبت حاصل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اہم فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ ہمارے لیے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے حج کو یہ سمجھ لیا کہ شاید حج مالداروں پر اختیاری کام ہے، اگر مالدار حج پر جائیں گے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، اگر نہیں جائیں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض عین کا درجہ دیا، فرض عین قرار دیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين